السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے منڈے مارکیٹ اوپننگ پریویو کے حوالے سے۔ آج اتوار کا دن ہے اور چند گھنٹوں کے بعد جو گلوبیکس مارکیٹ دنیا کی ہوتی ہے وہ اوپن ہو جائے گی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس ہفتے کا پہلا دن ہے۔ پہلی بات اتوار کا دن ہے، 1 اگست شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی مہینہ 1444 ہجری آج پہلا دن ہے، پہلی محرم الحرام ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اسلامی ہسٹری کے حوالے سے۔ امام حسین کی شہادت کا یہ مہینہ ہے اور نواسۂ رسول کے حوالے سے اور امام حسین اور واقعہ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس حوالے سے اس آتی رہتی دنیا تک اس واقعے کو یاد رکھا جائے گا اور جو غم اور غصے کا اظہار ہے وہ ہمیشہ کیا جاتا رہے گا امام حسین کی شہادت کے حوالے سے۔ بہرحال آج 1 اگست ہو گئی ہے اور چند گھنٹوں کے بعد جو مارکیٹ کھلے گی اس مارکیٹ کے حوالے سے جو تازہ ترین خبریں ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اتوار والے دن ہم دو بڑی مارکیٹوں کو چیک میں رکھتے ہیں۔ ایک سعودی عرب کی تداول آل شیئرز کو چیک میں رکھا جاتا ہے کہ اتوار والے دن اس مارکیٹ کا کیا کچھ ہوا، کتنے % پلس میں رہی یا مائنس میں رہی، اور اس کے ساتھ ہی TA35 جو کہ اسرائیل کی ایک بڑی مارکیٹ ہے جس کو تل ابیب کی سٹاک مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو مارکیٹیں ایسی ہیں جو کہ اتوار والے دن کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بروز پیر کو جو بازاریں کھلیں گی وہ کن ٹیکنیکل لیولز پہ اور کن لیولز پہ اوپر یا نیچے کی طرف کھلیں گی۔ تو بہرحال یہ دونوں مارکیٹیں یعنی تداول آل شیئرز اور TA35 کی جو بازاریں ہیں وہ آج پازیٹیو انڈیکیشن دے رہی ہیں اور ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ TA35 اسرائیل کی مارکیٹیں 1.18% کلوز بند ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے تداول آل شیئرز 0.36% پلس میں بند ہوا ہے۔ تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد جو امریکہ اور گلوبیکس کی مارکیٹیں اوپن ہوں گی وہ پازیٹیو انڈیکیشنز میں کھلیں گی، اوپری طرف کھلیں گی، پلس ٹیریٹری میں ہوں گی۔ تو یہ بات تو اس سے ہمیں یہ انڈیکیشن ملتی ہیں۔ ادر دین جو ہمارے پاس جو خبریں ہیں، جو خبریں بہت بڑی خبریں تو آج اویلیبل نہیں ہیں، لیکن دو امپورٹنٹ خبریں جو بظاہر دکھائی دے رہی ہیں کہ ایک تو جو بائیڈن صاحب جو کہ امریکہ کے صدر ہیں ان کو دوسری بار کووڈ-19 کا اٹیک ہوا ہے۔ 2 بار وہ اس ہفتے میں ان کو پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے جو کہ بڑا ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کو سیکنڈ اٹیمپٹ ہوا ہے یہ کووڈ کا، اور وہ ایٹ دا ایج آف 77-78 کی عمر میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے اتنا اچھا نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر جو بائیڈن صاحب کی صحت کو کچھ ہوتا ہے اور وہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں یا ان کی صحت جو ہے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہو گیا امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے، امریکہ کی پولیٹیکل سینیریو میں ایک عجیب تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری دعائیں جو بائیڈن صاحب کے ساتھ ہیں کہ ان کو جلد از جلد صحت ان کی نارمل ہو جائے۔ لیکن جو خبریں ہمارے پاس ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ سیلف انہوں نے آئسولیشن اختیار کر لیا اور کسی سے ملاقات کا سلسلہ برقرار وہ نہیں رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک نگیٹیوٹی کا پہلو بہرحال آتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مس نینسی پیلوسی، امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی یہ ہیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانگریشنل جو کمیٹی ہے اس کو بھی یہ ہیڈ کرتی ہیں۔ نینسی پیلوسی بہت سینئر سیاستدان ہیں امریکہ کی۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہ 4 ملکوں کے دورے جو کہ ایشین ممالک ہیں اس کے دورے پر یہ نکلی ہیں، جس میں تائیوان کے حوالے سے بہت سنگین صورتحال کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسٹر زی جن پنگ انہوں نے صاف جو بائیڈن صاحب کو اور نینسی پیلوسی کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ آگ سے نہ کھیلیں، کیونکہ تائیوان میں امریکہ کی مداخلت یہ مناسب نہیں، کیونکہ تائیوان جو ہے وہ چائنا پالیسی کے تحت چائنا کی ٹیریٹری میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہانگ کانگ کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ویسے ہی تائیوان کا سلسلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے،
امریکہ نے تائیوان کے حوالے سے بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ تائیوان کو ہم آزاد کرائیں گے، تائیوان کی جو ٹیریٹوریل ایریا ہے وہاں پر ہم اپنی جو جنگی بیڑے ہیں وہ ہم بھیجیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، جس پر مسٹر زی جن پنگ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو باز رہنا چاہیے اور امریکہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہ کرے، اور نینسی پیلوسی کو وہاں پر آنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ نینسی پیلوسی کا جو ٹور پلان ہے اس کے اندر 4 ممالک کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 4 ممالک یعنی وہ ملیشیا، جاپان، ساؤتھ کوریا اور سنگاپور، ان 4 ممالک کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان 4 ممالک میں وہ جائیں گی، لیکن تائیوان جو کہ پہلے ان کے پلان میں شامل تھا، زی جن پنگ کے وارننگ پہ یہ پلان میں سے یہ نام ہٹا دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ مس نینسی پیلوسی اپنے ڈیلیگیشن کو لے کے تائیوان کے ایئرپورٹ پر اگر یہ اتر جاتی ہیں تو یہ امریکہ اور چائنا کے مابین ایک نئی جنگی خلفشار کو رونما اور پیدا کر سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ نگیٹو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 خبریں امریکہ کے حوالے سے ہیں، ایک تو جو بائیڈن صاحب بیمار ہیں اور نینسی پیلوسی جو ہے وہ تائیوان جانے کے چکر میں ہیں، تو اس حوالے سے ایک نگیٹیوٹی کا پہلو سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پچھلے ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے جی ڈی پی کی رپورٹ آئی تھی جو کہ نگیٹو آئی، اور کنزیکٹیولی 2 جی ڈی پیز یعنی 3 مہینے اور 3 مہینے پورے 6 مہینے کی جو جی ڈی پی رپورٹ، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی جو رپورٹ آئی وہ نگیٹو آئی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں کساد بازاری یا ریسیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ ریسیشنری پیریڈ میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم 3-4 خبریں یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ پچھلے 4-5 دنوں میں ہم نے جب دیکھا کہ مستقل اوپری سطحوں پر چلتی رہی، اور امریکہ کی جو بڑی بڑی دیوہیکل جائنٹ کمپنیز کی جو ارننگ رپورٹ تھی ان میں صرف اور صرف اگر اچھی رپورٹ آئی تو ہم نے دیکھا وہ تھی ایپل کی رپورٹ اچھی آئی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو امیزون کی رپورٹ خراب آئی، الفابیٹ گوگل کی رپورٹ خراب آئی، مائکروسافٹ بیڈ ارننگ رپورٹ شو کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ مائکروسافٹ کے ساتھ جو فیس بک کی ارننگ تھی وہ بھی مناسب نہیں آئی۔ تو اوور آل جو پکچر ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ نگیٹیوٹی کی طرف زیادہ دکھائی دے رہی ہے، پلس یہ کہ امریکہ نے پچھلے ہفتے اپنے شرح سود میں بھی 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ اضافہ کیا، لیکن چونکہ ایز پر فورکاسٹ تھا اس کا نگیٹو ایفیکٹ نہیں آیا اور مارکیٹیں اوپری سطحوں پر چلتی چلی گئیں، اور یہی کچھ ہم نے فرائیڈے کی کلوزنگ میں دیکھا کہ تمام خبروں کو بائی پاس کرتے ہوئے، جو بیڈ نیوز کو بائی پاس کرتے ہوئے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں اوپری سطح پر کلوز ہوئیں۔ اچھا، اسی کے کنٹینیویشن میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کی جو مارکیٹیں ہیں وہ پازیٹیو ٹیریٹری میں رہیں۔ تو بہرحال جو ہمارے پاس آج اگر ہم 10 خبریں دیکھتے ہیں تو 10 میں سے 7 خبریں بیڈ نیوز دکھا رہی ہیں، اور اس میں سے 3 خبریں جو ہیں وہ بہتر ہیں، پازیٹیو ہیں، لیکن یہ انڈیکیشنز ہمیں مل رہی ہیں کہ مارکیٹیں تھوڑی سی اوپر جا کر اگر ٹوٹل کا اگر آپ لگائیں کہ 0.4-0.3% اوپر اگر جاتی ہے S&P ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، وہاں پر شارٹ سیلنگ کا چانس اویل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بیڈ نیوز جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو گولڈ اینڈ سلور کی سٹوریز ہیں، گولڈ اینڈ سلور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ہفتے 1765 کا گولڈ اسپاٹ نے ہائی کر دیا اور مارکیٹ تقریباً اپنے ہائیسٹ لیول پر بند ہوئی۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائی دا گولڈ مارکیٹ از گوئنگ اپ، اس کی وجہ 2 ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک تو جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ کہا نینسی پیلوسی کی اور جو بائیڈن کے حوالے سے خبر ہے، پھر ایران کا جو مسئلہ چل رہا ہے یورپین یونین کے حوالے سے کہ جناب اس نے جو 2015 میں نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو ڈیلیں کی تھی اس کو وہ کراس کر رہا ہے، اس کو فالو نہیں کر رہا، تو یہ ایک نیگیٹو خبر ہے۔ پھر ہم اسرائیل اور فلسطین اور اسرائیل اور سیریا، پھر سعودی عرب اور یمن کے حوالے سے، پھر اسرائیل اور یہ سارے جو خلفشار والی ہمارے پاس سٹوریز موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گولڈ کی قیمتیں اوپری سطحوں پر چلی گئیں، اور گولڈ کی قیمتیں اوپری سطحوں پر جانے کی دوسری وجہ جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ نے جو شرح سود میں اضافہ کیا ہے
وہ ایز پر فورکاسٹ کیا ہے، یعنی 75 بیسس پوائنٹ کی فورکاسٹ تھی اور 75 بیسس پوائنٹ ہی انٹرسٹ ریٹ ریز کیا گیا، جو کہ ڈسکاؤنٹ ہو گیا اور اس نے زیادہ نگیٹو نہیں لیا اور گولڈ اوپر کی طرف چلا گیا۔ اگر یہی انٹرسٹ ریٹ اگر 1% ریز کر دیا جاتا تو گولڈ کی قیمتیں اور کرنسی کی قیمتیں بہت تیزی سے ڈاؤن فال ہو سکتی تھیں۔ تو بہرحال یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جناب گولڈ اوپر کیوں گیا، تو یہ پوائنٹ ہے کہ ایز پر فورکاسٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا۔ اچھا نگیٹو، یہ تو گولڈ کی آپ کو میں نے خبر بتا دی۔ ایک نگیٹو خبر اسٹاک کے حوالے سے ٹویٹر اور ٹیسلا کی بھی چل رہی ہے کہ ٹویٹر اور ٹیسلا کے مابین جو ایک ڈیل ہوئی تھی کہ ایلن مسک جو ہے وہ ٹویٹر کو خریدنے جا رہے تھے، اس حوالے سے بہت چہمگوئیاں ہیں اور اس پہ کافی ایک نگیٹو خبریں دکھائی دے رہی ہیں۔ بہرحال اس کو ہمیں آگے لیٹر آن دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہفتہ جو ہے ظاہر ہے یہ اگست کا پہلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اور کل پہلا ورکنگ ڈے ہوگا، اس میں بھی کنٹینیو ابھی ارننگ رپورٹوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس ہفتے بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جائنٹ کمپنیز تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو $1 ٹریلین اور جائنٹ کمپنیز دیوہیکل کمپنیز تھی ان تمام کی ارننگ رپورٹیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں آ چکی ہیں۔ اس ہفتے ہمارے پاس جو ارننگ رپورٹ آئے گی اس میں اسٹار بکس ایک بڑی کمپنی ہے، AMD ایڈوانس مائکرو سسٹم جو ہے اس کی کمپنی ہے، پھر ایک جو رینٹ بیس پہ بڑی مشہور دنیا کی کمپنی ہو گئی ہے Airbnb، اس کی ارننگ رپورٹ اس ہفتے آئے گی۔ ای بے ہے، پے پال ہے، ماڈرنا ہے، تو اس قسم کی بڑی بڑی کمپنیز کی، یا رابن ہڈ ہے، ان کی ارننگ رپورٹ آئیں گی اور ان کی ارننگ رپورٹس پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ممکن ہے۔ لیکن اس ہفتے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی دھماکہ ہو چکا ہو۔ جیسے 3-4 مہینے پہلے ہمارے پاس یہ خبر تھی ہفتہ اتوار کہ جناب روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا اور وہاں پہ جنگی صورتحال برپا ہو گئی ہے، وہ والی کیفیت جو ہے آج کے دن موجود نہیں ہے۔ بہرحال خبریں تو ہیں اور ان خبروں کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کر لیا ہے۔ گولڈ کی قیمتیں جو میں نے فرائیڈے کو بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1765 کے اوپر اگر یہ رہتا ہے، آئی ریپیٹ 1765 اسپاٹ کے اوپر، یا دسمبر کانٹریکٹ اگر 1785 کے اوپر یہ رہتا ہے یعنی 1785 کے اوپر رہتا ہے، تو دین آئی سے دا گولڈ مارکیٹ ول گو اپ مور، اور اسی طریقے سے سلور کی بھی مارکیٹ اوپری سطحوں پر جا سکتی ہیں آن ٹیکنیکل بیسس پہ، کہ اگر یہ ٹیکنیکل لیولز ٹوٹتے ہیں تو بہرحال ان کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا۔ اور بہرحال یہ ہفتہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس ہفتے ہمارے پاس امریکہ کی پے رول کی رپورٹ آ رہی ہے، جاب کی سب سے بڑی رپورٹ گردانی جاتی ہے۔ فرائیڈے کو یہ رپورٹ آئے گی اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو جاب رپورٹ ہے وہ بڑی زبردست آ رہی ہے، اور جو یہ کم آ رہی ہے، میرے پاس جو نمبرز اب تک اویلیبل ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 3,72,000 پچھلے جون میں تھے، تو جولائی میں 2,50,000 کی جاب اوپننگ ہے، تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی خراب رپورٹ ہے۔ اور ان امپلائمنٹ ریٹ بہرحال 3.6% آ رہا ہے، اس کو بھی ہمیں بہرحال اس میں تو بھی 5-6 دن ہے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ہوتا ہوگا۔ بہت ساری کالیں میرے پاس آ رہی ہیں لوکل سونارا اور صرافہ بازار سے کہ یاسین بھائی گولڈ کی مارکیٹیں کیا ہوں گی، تو میں نے کل بھی آپ سے یہ کہا تھا اور آئندہ بھی یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ پاکستان کا تجارتی خسارہ جو کہ $48 ارب ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $17 بلین ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنے ہیوج ہمارے تجارتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہیں گے تو ہاؤ کین آئی سے کہ جناب پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور ڈالر کمزور ہو جائے گا۔ یہ ایک دیوانے کا خواب دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی امپورٹ بل کو کم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ایکسپورٹ نمبرز کو نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک پاکستانی کرنسی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی، ڈالر اوپری سطحوں پر رہے گا، اور ڈالر میں تیزی دکھائی اس وجہ سے بھی دیتی ہے کیونکہ ڈالر نے پچھلے ہفتے اپنے انٹرسٹ ریٹ 1.75 سے بڑھا کر 2.5% کر دیا ہے۔ تو اکراس دا ورلڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر میں تیزی ہے اور اس کی وجہ صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستان میں ڈالر کی قیمتیں اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن۔ تھینک یو، خدا حافظ۔